فیک نیوز، یہ وہ لفظ یا ٹرم ہے جو آج کل پاکستان میں سر عام استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ اعلیٰ ترین حکومتی سطح ہو، وہ ادارتی سطح ہو، بڑے بڑے ادارے اور پاورفل ادارے ہوں، وہ ہوں اہل دانش، تجزیہ کار اور پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، معاشرے کا عام آدمی، کہیں بھی آپ ہوں تو وہ فیک نیوز کرتا ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 18 کروڑ کے قریب بتائے جاتے ہیں، کہ آفیشیل فگر بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ اسمارٹ فونز ہیں، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ اب جب اسمارٹ فون جو ہے وہ بہت بڑا، سب سے بڑا ٹول ہے فیک نیوز کو ادھر سے ادھر پھیلانے میں، شیئرنگ کہتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کو بھیجنا، ایک دوسرے سے وہ کو بتانا، تو وہ شیئرنگ کے ذریعے یہ فیک نیوز جو ہے بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا میں تو آپ نے ایک لگایا، دل نہیں چاہا تو آپ نے بدل دیا، دوسرا دیکھ لیا تو نہیں پھیلتی، اخبار دوسرے دن آتا ہے تو اتنی تیزی نہیں پھیلتی، ریڈیو ذرا زیادہ وہ ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی کنٹرول موجود ہیں، وہاں پر ایڈیٹوریل وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں کنٹرول۔ فیک نیوز ایک ایسی چیز ہے، ہر شخص جس کا دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر چلا دیتا ہے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے وہ مین ٹول ہے، اس کے آنے سے یہ فیک نیوز۔ اور اب یہ مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر فیک نیوز ہے، بالکل بجا طور پہ پاکستان میں ہے، اور اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے معاشرے کو تقسیم کیا ہے، اس نے پاکستان کے اندر غلط جھوٹی خبریں پھیلا کر جو ہے وہ لوگوں کے ذہن بدلے ہیں، اور غلط سوچیں ڈالی ہیں، مایوسی پھیلائی ہے پاکستان کے اندر، بہت زیادہ مایوسی پھیلائی ہے۔ پاکستان کے اپنے سسٹم کے اوپر جو اعتماد بھروسے تھے کہ ہم آگے بڑھیں گے، اس کو پاکستان کی میں کسی بات کے اوپر کوئی آدمی بھروسہ ہی نہیں کرتا، خاص طور پہ اگر حکومت کچھ کہتی ہے تو بالکل ہی بھروسہ نہیں کرتے، ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب اگر سپوزنگ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے تو فوراً اس کے لیے لوگ کہیں گے جی دیکھیے آپ کل پھر بڑھا دیں گے، مطلب یہ کہ فوراً وہ اس بات کو نیگیٹو اس میں دے، یعنی نیگیٹو سوچ بڑی منفی ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دو سطح پہ ہم آپ سے بات کریں گے مختصر آج، ایک کہ فیک نیوز کیا ہے اور دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوئے، اور پاکستان میں کیا ہوا، اور پاکستان کیا کر رہا ہے اس سلسلے میں، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو سب سے پہلے تو لفظ فیک کیا ہے، ان ریئل، یعنی جھوٹی، جو چیز حقیقت نہ ہو، غیر حقیقت۔ تو فیک از خود غیر حقیقی ہے اور جھوٹا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کو پروپیگنڈا کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب تھے ہٹلر کے، ان کا نام تھا گوئبلز، وہ کہا کرتے تھے کہ 100 مرتبہ اگر ایک جھوٹ کو ریپیٹ کیا جائے تو وہ سچ لوگوں کو لگنے لگتا ہے۔ پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے ویسٹرن کنٹریز نے اپنے اپنے ریڈیو اسٹیشن اور اخبار لانچ کی اور جھوٹی خبریں وہ کر کے اس طرح، یعنی جھوٹی خبروں کو جھوٹی خبروں سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ آج کل بھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اس قسم کی چیز کی جا رہی ہے کہ جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ سے مقابلہ کیا جاتا ہے، حالانکہ جھوٹ کا مقابلہ ہمیشہ سچ سے کیا جاتا ہے، جھوٹ سے نہیں کیا جاتا۔ مشکل ہوتا ہے لیکن جو ماہر ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں مقابلہ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے یہ اس کو کہتے ہیں، ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، اس کو کہتے ہیں وائرل ہوگی، یہ خبر وائرل ہو گئی، اور خاص طور پہ فیک نیوز بڑی وائرل ہو جاتی ہے، پھر اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی ڈیلیٹ یعنی ہٹا دیا جاتا ہے اسے، اور کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ تو وائرل کس چیز سے لفظ سے نکلا؟ وائرس سے نکلا ہے۔ وائرس کیا ہوتا ہے؟ وبا ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، بیماریاں، کرونا وائرس تھا، ٹی بی ایک وائرس ہے، وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیماری بھی ہے۔ اور اس کے متعلق ہم فیک نیوز کے متعلق آپ کو ایک تاریخی بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ برطانیہ کے اندر 18ویں صدی کے آخر کے اندر مجرم استعمال کیا کرتے تھے فیک، اپنی غیر قانونی حرکتوں کے لیے، مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے جو لفظ وہ استعمال کیا کرتے تھے وہ تھا فیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیک کا مطلب ہی مجرم ہے۔ تو مجرم کو ڈیل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قانون ہوتا ہے، اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی قانون بنتا ہے فیک نیوز کے خلاف، چاہے وہ کوئی شخص بھی ہو جو یہ فیک نیوز پھیلا رہا ہو، تو بالکل یہ صحیح ہے۔ ہاں، یہ کہ قانون کوئی حتمی نہیں ہوتا، کوئی آسمانی چیز نہیں ہے۔
آپ اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے حالات کے مطابق ترمیم کر سکتے ہیں. اور اگر بہت سارے لوگ جو کہ اسی شعبے سے تعلق یعنی میڈیا کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کوئی تحفظات ہیں تو ان کو دور کیا جا سکتا ہے ان کو بٹھا کر. لیکن قانون لازمی ہے، جیسے کہ ڈیفیمیشن کا قانون ہے، نہیں تو پھر ڈیفیمیشن کا قانون کیوں ہوتا ہے، اس سے سزائیں کیوں ہوتی؟ ایسی خوفناک سزائیں کہ نیو یارک ٹائمز جیسا اخبار بند کر دیا گیا. تو یہ کہنا کہ جی قانون ہے اور قانون نہیں ہونا چاہیے اور سزا بھی نہیں ملنا چاہیے، جو چاہے جو جس طرح بولتا رہے جی خود ہی یہ صحیح ہو جائے گا اور یہ آزادی رائے ہے، یہ سب باتیں جو ہے نا یہ کہنے کے اندر تو بہت اچھی لگتی ہیں. اب امریکہ میں دیکھ لیں، کیا وہ تو چیمپئن ہے نا آزادی رائے کے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح وہ کیا جا رہا ہے آزادی رائے کو اپنے حساب سے، اپنے معاشرتی حساب سے، اپنی سیکورٹی کے حساب سے اور اپنے مفادات کے حساب سے آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ریلیونٹ ہوتی ہیں، یعنی ان کا کوئی ریلیونس ہوتا ہے، کوئی ریفرنس ہوتا ہے ان کا، یعنی کسی دوسری چیز سے موازنہ کرنے کے بعد اپنی آپ کے اگر ملک کی خطرے میں پڑ جائے فیک نیوز سے تو وہ آپ یہ جائز تو نہیں قرار دے سکتے اسے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں اور اس کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں فیک نیوز کا یہ اعتراف تو کیا جاتا ہے ہر سطح پہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، وہ اسمبلی سے ایڈریس کرتے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ اہل دانش کے فورم سے اور دوسرے فورم سے ایڈریس کرتے کہتے ہیں فیک نیوز نے پاکستان کو تباہ کرتے ہیں. دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف بھی گئے، اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا، اہل دانش کو ایڈریس کیا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ فیک نیوز جو ہمارے دشمن استعمال کرتے ہیں یہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس سے مقابلہ کرنا لازمی ہے. اور اسے حکومت جو ہے ادارتی سطح پہ بھی کر رہی ہے، اس کے اوپر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے اور اپنی طرف سے ماہرین بھی اس نے ہائر کیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہم نے خود ان کے سرکولر دیکھے ہیں جو ویریس ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے بھیجے ہیں، تعلیم کے اعلیٰ ترین جو ادارے ہیں ان کو بھیجے ہیں کہ جی آپ یہ باتیں جو ہے کیونکہ نوجوان پاکستان میں 62% ہیں تو ان کو کاؤنٹر کریں. لیکن کہاں کاؤنٹر ہو رہا ہے؟ وہ تو اسی طرح بلکہ وہ کہتے ہیں اور زیادہ پھیل گیا، اور زیادہ تقسیم ہو رہی ہے، اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وائرس ہے، ایک بیماری ہے. تو اس بیماری کو وائرل ہے نا، وائرس سے نکلا ہے. تو اس بیماری کو جیسے کرونا وائرس تو ویکسین اس کے لیے ایجاد کیا گیا. پہلے سے آپ ویکسین لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ یا تو بالکل کم ہو جاتی ہے، اس کا اثر ہی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ پھر ہوتی نہیں ہے. تو یہ کسی بھی اس کے لیے آپ دیکھیں ویکسین کی جائے تو اب کافی عرصہ ہو گیا دنیا بھر میں آپ کے تجربات سے، آپ امریکہ کے اندر اس کا بہت ذکر رہا، روس کے اندر ذکر ہے، چین کے اندر ذکر ہے اور دوسری جگہوں پہ ادھر بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہیں ان کی متعلق فیک نیوز ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو اور بہت بڑے بڑے میڈیا کے ادارے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو فیک نیوز کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کر لیں. لیکن اس کے لیے صحیح آدمیوں کی ضرورت ہے. اپنے فیوریٹ آدمیوں سے اگر آپ یہ کام کروائیں گے حکومتی سطح کے اوپر اور اربوں روپے بھی خرچ کر دیں تو اس کا نتیجہ صفر ہی نکلے گا جیسے آج کل نکل رہا ہے. کچھ ہوا نہیں رہا. آپ چاہے کہ کسی جگہ بھی دیکھ لیں، کسی صوبے میں بھی دیکھ لیں، ہوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہو یہی رہا ہے کہ وہ فیک نیوز جو ہے لوگوں کی. اصل میں بات یہ ہے پاکستان میں تعلیمی جو تو ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شعور ہوتا ہے کہ خبروں کی سچائی اور جھوٹ کو جانچنا، پروپیگنڈے کے سچ اور جھوٹ کو جانچنے کی جو صلاحیت ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. خود جو اسے میس کمیونیکیشن اور میس میڈیا ہم وہاں استاد رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. ہم اس بات کے اوپر کو وہ نہیں کر رہے ہیں آپ کو کہ جی ہم ہی ہم ہیں. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ نہیں وہ جانچ پا. ایک ان کی پسند ہے، وہ جنون کی حد تک چلے جاتے ہیں. نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، جذباتی ہوتے ہیں، وہ جنون کی حد تک. تو ہمیں دو چیزوں کے اوپر دیکھنا، فوکس کرنا ہے. ایک کہ ان جذبات کو کس طریقے سے ہم پازیٹیو طریقے سے ڈھالیں. دوسرے یہ کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اس میں جنون میں مبتلا ہو جائیں. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا، تفریق کرنا.
تحقیق کرنا. تو اگر اور عام آدمی کو بھی ہم بتائیں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے, ترقی کا تقاضا کیا ہے. دنیا کو دیکھ لیں انہوں نے کس طرح جھوٹ اور اس قسم کے وائرس اور اس قسم کی وائرل چیزوں سے نکل کر اور ان سے بلند ہو کر اپنے آپ کو ترقی کے لیے سب چیزیں ہیں. جھوٹ ووٹ ان کے یہاں پھیلتا رہتا ہے لیکن وہ اسے کنٹرول کر لیتے ہیں اور ترقی کی رفتار کو وہیں کا وہیں رکھتے ہیں. تو ہمارے کو بھی یہ اپنے لوگوں کو بتانا ہوگا, چاہے وہ نوجوان ہوں, چاہے وہ عام آدمی ہوں, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ مرد ہوں, چاہے وہ بزرگ ہوں, چاہے وہ ہمارے معمر افراد ہوں, کہ یہ چاہے وہ اہل دانش ہوں یا ہمارے ان پڑھ لوگ ہوں, کہ دیکھیں فیک نیوز فیک ان ریئل جھوٹی چیز ہے اور جھوٹ کو تو ہمارے کسی صورت میں ہمارا مذہب بھی جھوٹ کو پھیلانے دیتا ہے, کسی صورت میں قبول نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے, مجرموں نے شروع کیا تھا, تو مجرمانہ فعل بھی آپ اپنے معاشرے میں نہیں پڑیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی ایک بیماری ہے, وائرس ہے, تو اس وائرس کو کنٹرول کرنا بھی اس کا ویکسین ہمیں توڑ کرنا ہوگا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے کو ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا جو ہمارے مختلف جو ادارے ہیں, خاص طور پہ تعلیمی ادارے ہیں اور جو دوسرے ادارے ہیں, ان کے اندر جا کر عوامی سطح پر بھی اور خاص طور پہ تعلیمی اداروں کی سطح پر نوجوانوں کو اس بات کے لیے وہ کنونس کریں کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے.